حضرات صحابہ اکرام کی جامعیت، کئی کام، کئی طرح کے کام، ہر شعبے کے اندر ان کی شمولیت، شرکت، حضرات صحابہ کی جامعیت۔ اخیر میں اب ہم حضرات صحابہ کی جامعیت کا ذکر کر کے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تلامذہ و مسترشدین ہیں، شروع کے شاگرد، اور نبی پاک علیہ السلام سے راہ ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے امت میں ان سے بڑھ کر کوئی جامع نہیں ہو سکتا، ہر فن مولا، ہماگیر رکھنے والا۔ حال بعض اغنیاء صحابہ، بہت سے وہ صحابہ کرام جن کے پاس دولت و ثروت بہت زیادہ تھی۔ عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جس روز شہید ہوئے، ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے۔ ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے۔ وہ دینار 4.5 ماشا کا کم از کم ہوتا ہے، کم از کم 4.5 ماشا، یعنی کچھ کم 5 گرام کے قریب۔ تو 1.5 لاکھ کو 5 گنا کر لیا جائے، اور 10 لاکھ درہم تھے۔ اور عریس و خیبر اور وادی قرا کے درمیان میں کچھ زمینیں تھیں جن کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھے، اور حضرت زبیر کے ترکے کا 8واں حصہ 12.5%، یہ بیوی کا حق ہوتا ہے، 50,000 دینار تھے۔ 50,000 دینار کا مطلب ان کی ملکیت 4 لاکھ دینار تھی، اور 1000 گھوڑے، اور 1000 گھوڑے میدان جہاد میں ان مجاہدین کو جو گھوڑے پر سوار ہوتے تھے دگنا حصہ ملتا تھا، ڈبل حصہ ملا کرتا تھا، اور 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے تھے، 1000 غلام چھوڑے تھے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 3 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی، اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی۔ جب نہ ملی تھی صبر کیا، جب ملی شکر کیا، اور اللہ تعالی نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا۔ ایسا بھی دور گزرا کہ اگر کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شروع میں فاقے میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے، ان کا نور، اور اسرار پاک ہو گئے، اندرون، اندر کی مایا۔ پھر ان کو دنیاوی اور پھر ان کو دنیا دی، پہلے ان کو صاف شفاف کیا اور اس کے بعد ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے تو ان کو بھی اپنا پرانا دور یاد آ گیا تھا،
صحابہ کرام کو جب 2 وقت کھانا پیٹ بھر کر کھانے کو ملنے لگا اور پہننے کو باریک کپڑا ملا تو روتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہم نے جو فقر و فاقے اور تنگی اور پریشانیاں جھیلی تھیں ان کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا ہے۔ پھر ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی، چونکہ بعد میں تمکین اور رسوخ یقین کے ملی اور اس میں اس طرح تصرف کیا جیسا کہ امانتدار خزانچی تصرف کرتا ہے۔ تو خزانچی وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، جتنا حکم نامہ اس کو ملتا ہے اتنا نکال کر کے وہ ادا کر دیتا ہے۔ لینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو جمع کر لیتا ہے اور دینا ہوتا ہے تو ادا کر دیتا ہے۔ وہ خود اس کا مالک و مختار نہیں ہوتا، اوپر کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ صحابہ کرام کو دولت ملی تو انہوں نے اس میں تصرف اس طرح نہیں کیا جس طرح آدمی اپنی ذاتی دولت میں تصرف کیا کرتا ہے، بلکہ حکم الہی سمجھ کر کے اس میں وہ تصرف کرتے رہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے جب اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تنگی کا ذکر کیا، تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو ایک صحابی کے پاس بھیج دیا، میں ان کے پاس چلے جاؤ کچھ دے دیں گے۔ وہاں گئے، رات کا وقت تھا، گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ وہ صحابی اپنی اہلیہ پر اس لیے خفا ہو رہے تھے کہ بتی تیز کیوں کر رکھی ہے چراغ۔ یہ سننے والے صحابی وہیں سے پلٹ آئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جی وہاں تو بتی چراغ کے تیز ہونے پر ہی بعض خود سو رہی ہے، وہ کیا دیں گے؟ آپ فرمایا جاؤ تو صحیح، گئے تو بھر کر کے دے دیا۔ حضرت مولانا اظہار حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، دہلی شاہ جہاں جامع مسجد کا فرش جو سرخ پتھر کا بچھا ہوا ہے، چوک اور قاتلے، بہت پرانا ہو چکا تھا اور صدیاں گزر گئی تھیں۔ اس زمانے میں جو بھی وہاں پر امام تھے، شاہی امام تھے، انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، انگریز گورنمنٹ سے تو لینا مناسب نہیں ہے، اور تو ان کی نظر گئی کہ سب سے بڑی اسلامی ریاست، مسلم ریاست سب سے بڑی وہ حیدرآباد ہے، نظام حیدرآباد کی۔ تو وہ وہاں پر گئے کہ وہاں سے اس کے لیے چندہ تعاون لے آئیں گے۔ نوابین، امراء، سلاطین یہاں آنے والے سے ملاقات نجی طور پر بند کمرے میں نہیں کر لیا کرتے تھے، اس کے ضابطے ہوا کرتے تھے۔ دربار لگتا تھا، اس میں سب کے سامنے ملاقات ہوا کرتی تھی، جو بھی بات ہوا کرتی تھی، لیکن وہ اپنے خفیہ طور پر جانکاری حاصل کر لیا کرتے تھے کہ کوئی کیوں آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے، وہ ساری جانکاریاں پہلے سے جٹا لیتے تھے۔ جب ملاقات ہوئی جس مجلس میں، انہوں نے لیکن ان کو بلایا گیا اپنے یہاں بغیر دربار عام کے، بات ہو رہی تھی، ان کو کچھ لکھنا کی ضرورت پڑے، جا کے تھوڑا بہت ویسی یادداشت کے طور پر لکھنا تھا، ذرا سا نظام حیدرآباد نے سگریٹ کے پیکٹ، سگریٹ کا پیکٹ آتا تھا، اس کے اندر ایک اور لگا ہوا ہوتا تھا، مڑا ہوا دونوں طرف سے سگریٹ کا پیکٹ، وہ کاغذ ضخیم ہوتا، ذرا موٹا ہوتا ہے، پٹھے کی طرح سے ہوتا ہے، اور وہ نکال کر کے اس کے اوپر ہی کچھ لکھ کر کے یادداشت کے طور پر رکھ لیا۔ اس طرح کے ایک دو بات اور انہوں نے دیکھی تو سوچا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ کفایت شعار ہے، حد سے زیادہ یہ کیا دیں گے۔ خیر بات تو نظام حیدرآباد نے کہا بھی کہ کیسا آنا ہوا، فرمائی بس ویسے ہی سرکار کے دیدار کے لیے، معلومات ان کو ہو بھی چکی تھی، اصرار کیا تو بتلایا کا بات یہ ہے کہ وہ جامع مسجد میں
جو سب پتھر بچھا ہوا ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، اس میں کئی قاتلے جھڑ سے گئے، یہ پوشیدہ ہو گئے، کچھ بدلنے کی نوبت آ رہی ہے۔ اگر اس میں کچھ تعاون ہو جائے تو بدل لیں گے۔ تو نظام حیدرآباد نے فرمایا آپ یہ بتلائیے کہ پورا کا پورا فرش کا رقبہ کتنا ہے؟ کہ وہ تو سرکار کچھ پتھر ہیں الگ الگ جگہ کے بارے آپ یہ اچھا لگے گا، کہیں نیا پیوند لگا ہوا ہو، کوئی پرانا، آپ پورا بتلائیے کتنا ہے۔ کہ پورا تو اتنا ہے، بلایا خزانچے کو حکم دے دیا کہ اتنا سارا ہے، سب نظام کر دینا دے دینا ہے۔ حضرت مولانا اظہار صاحب ایک واقعہ یہ سنایا کرتے تھے نظام حیدرآباد کا کہ کئی سال ہو گئے تھے تو نظام حیدرآباد کا کمبل بہت پرانا ہو گیا تھا، کئی سال توجہ دلائی گزارنے کے پرانا ہو گیا تو نظام حیدرآباد نے انہیں خزانچی کو بلا کر کہا کہ یہ کمبل کئی سال ہو گئے ہیں، اس کی رسید نکالو، دفتر میں کہیں ہونا چاہیے، کہاں سے خریدا گیا تھا، کتنے کا خریدا گیا تھا۔ وہ نکالی گئی، کئی سال پہلے خریدا گیا تھا، پھر یہ مل گئی کہ اسی دکان پر جاؤ اور یہ خرید کے لاؤ، اتنے ہی میں خرید کے لانا، مہنگا مت خرید لانا۔ اب چار آدمی سوار ہو کے بگی میں جا رہے ہیں، اس میں مجسٹریٹ درجے کا بھی ہے، اور 4 آدمی جا رہے ہیں، جگہ پہنچ کر کے معلومات کری تو معلوم تھا کمبل تو وہ اس طرح کا ہے لیکن قیمت بڑھ گئی ہے۔ حکم دیا گیا تھا کہ مہنگا مت لے آنا، پھر وہ واپس آئے کہ سر اس پہ کتنے پیسے بڑھ گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ شرطی اس سال کی بہت ساری تو گزر چکی، تھوڑی سی تو ہی آئندہ سال دیکھیں گے تو رہ لو۔ تو اپنے نجی معاملے کے اندر وہ اتنے محتاط ہیں، لیکن داد و دہش کے اندر جس طرح بعد کے دور میں بعض عرب ممالک میں خیریہ ادارے ہیں، زمین میں مساجد بنانے میں تعاون کرنے میں، اس طرح اس زمانے کے اندر وہ تھے۔ علامہ عبدالرحیم فرنگ محلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بڑے بہت سے علماء، ان کے وظائف ان کے یہاں سے مقرر تھے، کتابیں وہاں سے چھپتی تھیں۔ تو صحابہ کرام اپنے خود کی دولت اور ثروت میں اس طرح تصرف کرتے تھے جیسے وہ اس میں صرف ایک امانت دار کی حیثیت سے ہی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم کو خلیفہ کیا۔ حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہیں کرتے تھے بلکہ جاگیرانہ کرتے تھے، ملازم جو کریا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فعارفوا لهم فضلهم واتبعوا على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے حدیث کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی طریقے پر چلنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، کیونکہ زندہ شخص دین میں فتنوں سے محفوظ و مامون نہیں ہوتا۔ زندہ شخص دین میں فتنوں سے محفوظ و مامون نہیں ہوتا۔ ایک شخص راہ ہدایت پر ہے، بہت اچھے اس کے حالات ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اس کے اندر وہ ناکام ہو گیا، ایسا بھی بہت سی دفعہ ہوتا ہے، پتہ نہیں انجام کیا ہو۔ اس لیے اتباع اس کی جائے جو دنیا سے چلے گئے، اور وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور جن کے اسوہ و طریقے کی پیروی کرنا چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ ان کی شان کیا ہے صحابہ کرام کی؟ جو اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ بہت سے حضرات نے اس بات کی تشریح دی ہے کہ جب کوئی شخص جاتا ہے مثلا تو
پھل فروٹ وغیرہ لینے، تو وہ چھانٹ کر کے بہتر سے بہتر لے کر کے آتا ہے۔ اگر وہ بہتر سے بہتر منہ مانگی قیمت ادا کرتا ہے تو بہتر سے بہتر چھانٹ کر کے لے کر کے آتا ہے۔ اور جس کو اپنے کسی اہم ترین عظیم شخصیت کے سامنے کوئی چیز پیش کرنی ہے تو سب سے بہتر چھانٹ کر کے پیش کرتا ہے۔ ہم تعالیٰ جل شانہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، رفاقت، خدمت کے لیے ان انسانوں کو چنا جو اولاد آدم میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ پاک، صاف، شفاف ہو سکتے ہیں، جو دل کے اعتبار سے اس امت کے نیک ترین اور علم کے اعتبار سے اس امت کے کامل ترین افراد تھے، اور اس امت میں سب سے کم تکلف اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد، اور وہ بہت سے ترجمے محاورات کے ایسے کیا کرتے تھے، محاورات ترجمہ اس کی تعبیر ایسی شاندار ہوتی تھی کہ لوگ اشش کرتے رہ جاتے تھے، ان کی خاصیت تھی۔ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں کئی مرتبہ یہ بات فرمائی، کیونکہ مولانا محمد عمر پالنپوری علیہ رحمہ حیات الصحابہ لے کر کے بیٹھ جاتے تھے، جب کتاب پڑھی جاتی تھی حیات الصحابہ تو وہ خود کتاب لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، عبارت بھی ملاتے تھے، جب ترجمہ ہوتا تھا تو وہ بھی ملاتے چلے جاتے، تو وہ پرانے زمانے کے قاسمی تھے، دارالعلوم کے فاضل تھے، تو عربی عبارت جب مولانا اظہار صاحب پڑھتے تھے وہ جملے میں وہ غور کرتے تھے مولانا عمر پالنپوری صاحب کہ اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے، تو بعض دفعہ ایک ہی چیز کو ادا کرنے کے لیے کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں، کئی انداز سے ایک بات کہی جا سکتی ہے، لیجئے، تناول کیجئے، نوش فرمائیے وغیرہ، کچھ بھی الفاظ الگ ہو سکتا ہے۔ مولانا کلام آزاد سے تقریباً 100 لوگوں نے ملاقات کی اور خیریت پوچھنے، سلام بعد کیا حال ہے، مزاج بخیر ہے، خیریت ہے، بتلایا گیا کہ 100 لوگوں سے ملاقات کی، ہر ایک سے خیریت پوچھنے کے لیے الفاظ الگ تھے، جدا تھے، ان کا ادب بہت بلند تھا، علماء بھی تعریف کرتے تھے۔ تو مولانا عمر پالنپوری صاحب بعض جملوں پہ سوچتے تھے اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے، اور مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے روانگی کے ساتھ بے ساختہ برجستہ ترجمہ کرتے گزر جاتے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کچھ سوچنا پڑا ہوگا کہ یہاں کون سا جملہ سیٹ کرنا چاہیے، فٹ کرنا چاہیے، نہیں، بے تکلف ترجمہ کرتے چلے جاتے تھے، بہت شاندار ترجمہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس پر حیات صاحب کو پڑھا کے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی حکومت کے 2 نمائندے آئے اور کھانا کھایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاتھ پہنچنے کے لیے، حضرت عمر نے فرمایا اپنے کولوں پر پوچھ لو، مت تکلف بھی نہیں تھا، اہتمام بھی نہیں تھا، اتنا اہتمام بھی نہیں تھا۔ حضرت مولانا ابراہیم صدر اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ختم فرما رہے تھے مرتبہ کہ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کو اپنی کمزوری کا احساس بھی ہوا، تو انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ اللہ میں کمزور ہو گیا، مجھ سے بار گراں اب اٹھایا نہیں جاتا، تو مجھے ملاقات کا موقع عطا فرما۔ تو حضرت عمر خانہ کعبہ کے سائے میں فرش میں لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو مسجد نبوی کی توسیع فرما رہے تھے اور خوبصورت انداز میں بنا رہے تھے، تو وہاں صحابہ کرام کو اشکال ہوا تھا کہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اتنا بہتر اتنا کیوں بنا رہے ہیں تعمیر۔ انہوں نے فرمایا کہ بیت المال سے تو میں کچھ لگا نہیں رہا، جو کچھ لگا رہا ہوں میں ذاتی سرمایہ لگا رہا ہوں، تو اب ظاہر ہے کسی کو اشکال بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو جس زمانے میں تعمیر چل رہی تھی تو دیکھا گیا کہ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے لیٹنا ہوا، آرام کرنا ہوتا، تو حضرت عثمان بن عفان وہیں پہ ہی پڑ گئے، اور جب اٹھے تو چٹائی کے نشانات ان کے بدن کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے،
اور جب اٹھے وہ تو وہ مٹی ہو گیا تھا، تو حضور نے فرمایا یا ابا تراب، مٹی والے۔ تو صحابہ کرام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تکلفات نہیں تھے، تصنع نہیں تھا، ان میں بناوٹ نہیں تھی، جو تھا وہ حقیقت تھا۔ علم کے اعتبار سے اس امت کے کامل ترین افراد اور اس امت میں سب سے کم تکلف اختیار کرنے والے ان حضرات کو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ساتھ و صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم کرنا، پہنچانا، پھیلانا، اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا تھا۔ بس تم لوگ ان حضرات کی عظمت و فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات اور ان کی سیرت و خصلت کو اختیار کرو، اس لیے کہ حقیقت میں وہی لوگ راہ راست اور ہدایت مستقیم پر تھے۔ ان حضرات کی عظمت و فضیلت کو پہچانو، ان الفاظ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام کی تعظیم کرو، ان کے احترام میں ذرا بھی فرق نہ آنے دو، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا برا خیال نہ رکھو اور ان کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ من احبہم فبحبی احبہم، حدیث میں فرمایا گیا کہ جو صحابہ سے محبت رکھ رہا ہے وہ در حقیقت میری وجہ سے رکھ رہا ہے، ورنہ کون جانے کہ خلفاء راشدین تو کون ہے اور اصحاب بدر کون ہے اور عشرہ مبشرہ کون ہے، کسی کو کیا مطلب؟ اگر کوئی صحابہ کرام سے محبت رکھ رہا ہے تو وہ میری بنیاد پہ رکھ رہا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَلْيُبْغِضْ أَبْغَضَهُمْ، اور اگر کسی کو صحابی سے بغض ہے، کینہ دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہا وہ تو میرے صحابی ہے اس لیے تو کر رہا ہے، تو میں اس کا مطلب مجھ سے اس کو بغض ہے۔ اور اس دور میں تو بہت سے لوگ شہرت حاصل اس بات پہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھے، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا برا خیال نہ رکھو اور ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، ان سے محبت رکھو، ان کے اخلاق و اطوار اختیار کرو، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو، ان کو اپنا مقتدی جانو اور ان کی پیروی کرو۔ غزوہ بدر کے بعد یہ کہہ دیا گیا تھا، اعلان کر دیا گیا کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، اب جو چاہو کرو۔ تو حق تعالی جل شانہ نے ایک کارنامہ انجام دینے کی وجہ سے یہ دنیا ہی کے اندر اپنے نبی کی پاک زبان سے بشارت دلوا دی جن صحابہ کرام کو، ان کے اوپر آج کے دور میں آپ اور ہم کوئی ہلکا سا جملہ کیسے بول سکتے ہیں؟ بس اس حدیث سے صحابہ کرام کا فضل و کمال ثابت ہوتا ہے، اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حضرات چونکہ تمام خلائق میں انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل و اشرف لوگ تھے اور قبول ہدایت کی کامل استعداد و صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے ان کو اپنے آخری رسول علیہ السلام کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، جیسا کہ کلام اللہ میں ارشاد ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ تقویٰ کو لازم کیا، یہ جو اس کے لائق ترین اور سب سے زیادہ مستحق ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، چنانچہ نبوت کا نور اس دل میں رکھ دیا، اور صحابہ کے دلوں کو بہت زیادہ پاک و صاف اور لائق و اہل پایا، تو انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے
حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا اور عمار کا طریقہ اختیار کرنا اور ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے عہد پر جمنا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا اور عمار کا طریقہ اختیار کرنا اور ابن ام عبد یعنی ابن مسعود کے عہد پر جمنا۔ سبحان اللہ۔